السلام علیکم۔ اچھا، آج کے ناول کا نیم ہے شام فراق اور اس کی رائٹر ہیں صبا واجد۔ ناول جو ہے وہ چائلڈہڈ کا بیس ہے، ہیٹ ٹو لو ہے اور کزن میرج بیس ہے۔ اگلے ہفتے میرال پاکستان آ رہی ہے۔ چند لفظوں پر مشتمل سادہ سا یہ جملہ سامنے بیٹھے شخص کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوا۔ آفس میں چھائے سناٹے میں متحرک اس کی انگلیاں لمحے بھر کے لیے ساکت ہوئی۔ لمحے کا کھیل تھا اور انگلیاں پھر سے اسی رفتار میں حرکت کرنے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں اگلے ہفتے میرال بھی حاذق کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے۔ کیا ہم کچھ کہو گے نہیں تم؟ وہ ایزل ابراہیم تھی، اس کی جڑواں بہن، اس کے ہر راز میں برابر کی شریک، اس کے ہر غم سے آشنا۔ کیا کہوں؟ اس نے شکستگی سے کہتے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی اور ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ سوچا ہے جب وہ سامنے آئے گی تو کیا کرو گے؟ کس طرح سامنا کرو گے اس کا؟ بس ایک یہی سوال جو پچھلے 8 سال سے میں خود سے کر رہا ہوں کہ جب وہ سامنے آئے گی تو میں کیا کروں گا، لیکن اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا۔ وہ آنکھیں کھول کر زخمی سا مسکرایا، سیاہ آنکھوں میں کرب آن ٹھہرا تھا۔ لندن میں آج سورج تیز تھا، جس کی نرم گرم سنہری میٹھی کرنیں اس شہر کے باسیوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اپنے مالج کو کون بھول سکتا ہے؟ یہ اس شہر کے خوبصورت اپارٹمنٹ کا ٹیرس تھا جہاں وہ دونوں لکڑی کی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ درمیان میں چھوٹی سی ٹیبل پر کافی کے مگ رکھے تھے۔ فائنلی تم نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ زنجیل نے سرشاری سے کہتے سامنے بیٹھی میرال کو دیکھا جو پرسوچ انداز میں کپ کی سطح پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ہاں، اس نے کپ سے نظریں اٹھا کر زنجیل کو دیکھا۔ میں اسے معاف کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کچھ ہے جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اوہ میرال، زنجیل نے مسکرا کر کافی کا گھونٹ بھرا اور بولی، تم اسے 8 سال پہلے ہی معاف کر چکی ہو، بس مطمئن نہیں ہو۔ زنجیل نے اطمینان سے کندھے اچکا کر جیسے اصل جواز پیش کیا تو وہ محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے میرال، تمہارا پاکستان جانا ضروری ہے۔ تم وہاں جاؤ گی، اتنے سالوں بعد اسے قریب سے دیکھو گی تو تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ پھر جو بھی فیصلہ ہوا، جیسا بھی ہوا، کم از کم تم اس سے مطمئن ضرور ہوگی۔ یو آر رائٹ، اس نے اطمینان سے کہا۔ لسن، وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ تمہیں بھی بھولنا ہے تو پھر یاد کسے رکھنا ہے؟ وہ مبہم سا مسکرائی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اپنے معالج کو کون بھول سکتا ہے؟ ہیتھرو ایئرپورٹ، جو دنیا کا 7واں مصروف ترین ایئرپورٹ گردانا جانتا ہے، اس وقت بھی بہت رش تھا۔ یہ ایئرپورٹ اسے بہت کچھ یاد دلاتا تھا۔ اس نے 8 سال پہلے اپنی زندگی کی سب سے تلخ اور دردناک حقیقت سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہاں قدم رکھا تھا، اور آج 8 سال بعد اسی تلخ حقیقت کو قبول کرنے کے بعد بھی پہلا قدم اس نے یہیں رکھا تھا۔ اس کا وسیع و عریض آفس مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آفس چیئر پر بیٹھا شل ہوتے دماغ کے ساتھ موبائل اسکرین کو تکے جا رہا تھا، جیسے کوئی فیصلہ لینا بہت مشکل ہو رہا ہو۔ اس نے تنگ آ کر سر ہاتھوں میں گرایا، ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ وہ اب اپنا پاسپورٹ لیے حاذق کے ساتھ قطار میں کھڑی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی عورت نے اسے بورڈنگ پاس دیا تو وہ بورڈنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کافی پینے کے ساتھ ساتھ سیل فون پر بٹن دبا رہی تھی، جہاں اس کی ماں کے ڈھیر سارے پیغام جگمگا رہے تھے، جن میں آدھا سے زیادہ سلامتی والے سفر کی دعائیں اور ٹھیک سے وقت پر کھانا کھانے کی تاکید شامل تھی۔ وہ مسکرا کر ایک ایک پیغام پڑھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر سامنے بیٹھے حاذق کو دیکھا جو اسکرین پر جھکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی بھی ماں کے ہی محبت بھرے پیغام پڑھ رہا ہے۔ اس نے ہاتھوں میں سے سر اٹھایا، آنکھیں زور سے بھینچ کر کھولی، جیسے حتمی فیصلہ لیا۔ اب شاید میں ہمیشہ کی طرح آزاد ہوں۔ اس نے تھکا ہوا سر کرسی کی نرم پشت سے ٹکا دیا۔ میرال اور حاذق نے بورڈنگ پاس کاؤنٹر پر رکھا۔ آفیسر نے اسے اسکین کیا اور اندر جہاز تک لے جانے والی سرنگ میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے کمرے کی الماری کے سامنے کھڑا، بیڈ پر ایک بیگ کھلا ہوا تھا جس میں وہ کپڑے تہہ کر کے تیزی سے ڈال رہا تھا، کیونکہ شاہویز ابراہیم نے آج بھی 8 سال پہلے کی طرح فرار کو ترجیح دی تھی۔
وہ حاجی کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے جہاز کی کھڑکی سے باہر آسمان میں روئی کی گالوں کی طرح اڑتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیاہ لیدر جیکٹ پہنے سر جھکائے ایئرپورٹ پر تیز قدموں سے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے جیکٹ میں تھر تھراتا فون نکال کر دیکھا تو ایزل کا میسج تھا۔ اگر آج بھی تم نے فرار کا راستہ چنا تو یاد رکھنا آئندہ تم زندگی میں کبھی اس کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ میسج پڑھتے ہی اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ ہر بڑے سے بڑے مسئلے کا حل آسانی سے نکالنے اور ثابت قدم رہنے والا شاہویز ابراہیم اس معاملے میں ہمیشہ کی طرح فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے پاسپورٹ کو دیکھا، بے بسی سے آنکھیں میچی۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ وہ چیک آؤٹ کے بعد حاجی کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آئی، جہاں پہلے ہی باوردی ڈرائیور کار لیے کھڑا تھا۔ اس نے آج 8 سال بعد اپنے وطن میں دوبارہ قدم رکھا تھا۔ دل ایک دم بوجھل سا ہوا، آنکھوں میں حزن آن ٹھہرا۔ اس نے سوگوار سی گہری سانس لیتے تمام احساسات دل میں اتارے اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ سب اس وقت ڈنر کے لیے بیٹھے تھے۔ لمبی سی ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد شاہانہ طرز کی سیاہ لکڑی کی اونچی کرسیاں رکھی تھیں۔ سربراہی کرسی پر روب دار شخصیت کے مالک آغا جان براجمان تھے۔ میرال اٹھ گئی؟ آغا جان نے اپنی چھوٹی بہو شیری بیگم میرال اٹھ گئی؟ آغا جان نے اپنی چھوٹی بہو شیری بیگم میرال کی ماں کو مخاطب کیا۔ جی اٹھ گئی، بس 5 منٹ تک فریش ہو کر آ رہی ہیں۔ آپ پلیز کھانا شروع کر دیں۔ شیری بیگم ان کی بے تابی پر دھیرے سے مسکرا دی۔ تبھی 5 سالہ مصطفیٰ انگریزی میں چہک اٹھا۔ پھپھو آ گئی۔ مصطفیٰ تیزی سے کرسی سے نیچے اترا۔ سب کی نگاہیں دائیں سمت اٹھی، جہاں وہ ڈھیلے سے سبز کارڈیگن میں ملبوس زینے سے اترتی دکھائی دی۔ شاہویز کی نظر بے ساختہ اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ 2 عالم تھے جو اس کی نگاہ میں ایک ہو کر ٹھہر گئے۔ شاہویز ابراہیم کے تصور میں ساری دنیا پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ شاہویز کی نظر بے ساختہ اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ 2 عالم تھے جو اس کی نگاہ میں ایک ہو کر ٹھہر گئے۔ شاہویز ابراہیم کے تصور میں ساری دنیا پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ اتنے سالوں بعد اس کے سامنے تھی، اس کی نظروں میں بسی ہوئی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اسی لیے وہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ فراموش کر گیا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی زینے اتر رہی تھی اور یہ ایک ایک قدم شاہویز ابراہیم کے دل پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ اب جھک کر مصطفیٰ کو باہوں میں لیے پیار کر رہی تھی۔ وہ ویسی ہی تھی جیسی آج سے 8 سال پہلے تھی۔ بھورے بال جو پہلے لمبے ہوا کرتے تھے لیکن اب کندھوں کو چھوتے آدھے کیچڑ میں بندھے ہوئے تھے۔ پرکشش گہری بھوری آنکھیں، تیکھی ناک اور سفید رنگت، بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ یہ سحر چند لمحے رہا۔ عالم خود فراموشی کا یہ لمحہ مختصر مگر بے حد سحر انگیز تھا۔ مصطفیٰ کی کھلکھلاہٹ پر اس کا فسوں بری طرح ٹوٹا تھا۔ مصطفیٰ سے ملنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کو سلام کیا۔ آغا جان مسکرا کر سر کو خم دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویلکم بیک آفٹر اے لانگ ٹائم۔ آغا جان نے محبت سے اسے گلے لگایا تو سکون کی ایک لہر ان کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ سلگتے دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ بمشکل خود سے الگ کرتے آغا جان نے اسے اپنے سامنے والی نشست پر بٹھایا۔ باقی سب سے وہ صبح ہی مل چکی تھی سوائے پتھر ہوئے شاہویز کے۔ سارا بیگم شاہویز کی ماں خوش دلی سے کچھ کہتے ہوئے اس کی پلیٹ میں فش سنیک ڈال رہی تھی۔ وہ شاہویز کی نگاہیں پھر سے میرال کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، نہ مخاطب کیا تھا۔ مطلب وہ ابھی بھی اس کے لیے خاص تھا جو وہ اسے اعتراض برت رہی تھی۔ ہاں، پھر تو اسے واقعی شاہویز کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں، تاکہ اسے اس بات کا یقین آ جائے کہ اسے بھولی نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کسی احساس کے تحت اس کی نسیں اٹھی۔ اس نے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے کسی عام انسان کو دیکھا جاتا ہے، جیسے وہ تمام عام انسانوں کو دیکھتی تھی۔ اور شاہویز ابراہیم کی دھڑکن تک رک گئی۔ ہائے، وہ کہہ کر دوبارہ سے کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی اور شاہویز کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، جیسے آخری امید بھی ختم ہوئی تھی۔ میرال کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، نہ غصہ، نہ ناراضگی، نہ کسی قسم کا طنز۔ بالکل عام سا انداز تھا اور وہی عام انداز شاہویز ابراہیم کو بہت کچھ بتا گیا تھا۔
اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بند دروازے سے سر ٹکائے آنکھیں موند کر کب سے اٹکا ہوا سانس بحال کیا۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کے سامنے خود کو بے نیاز ظاہر کرنا۔ وہ 16 سال اس کے قریب رہی تھی اور ان 16 سالوں کی قربت پر اس نے 8 سال کے فراق کو فوقیت دینے کی کوشش کی تھی اور وہ بری طرح ناکام ٹھہری تھی۔ یخلت اس کی آنکھیں نم ہوئیں، اسے لگا کہ وہ اب سامنے نہیں آئے گا تو فرق بھی نہیں پڑے گا، لیکن دل آج بھی اسے اتنی ہی شدت سے دکھا تھا۔ خود کو بے حد مضبوط سمجھنے کے باوجود آج بھی اس نے اپنے دل کو شاویز کے معاملے میں اتنا ہی کمزور اور بے بس پایا۔ ادھر وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر کچھ دیر آنکھیں میچے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا، کچھ امیدیں اور خواب بری طرح ٹوٹے تھے۔ وہ فی الحال انہی امیدوں کے سہارے رہنا چاہتا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ جان لگا کر بھی اپنی زندگی کی کتاب سے 8 سال پہلے والی شام ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا، جس کے ملال اور پچھتاوے نے اس کی روح کو آج تک جگڑ رکھا تھا، جس سے وہ آج تک پیچھا نہیں چھڑوا سکا تھا۔ دل کا وہ غم آج بھی تازہ تھا۔ 3 کنال پر مشتمل آغا پیلس کی 2 منزلیں تھیں، جن میں آغا جان اپنے دونوں بیٹے حیدر اور ابراہیم کے ساتھ مقیم تھے۔ حیدر صاحب جو 12 سال پہلے خالق حقیقی سے جا ملے، اپنے دور کے کامیاب وکیل مانے جاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 4 بچے عمر، حاذق، حسیب اور میرال اپنی ماں شیری بیگم کے ساتھ اور چھوٹے بیٹے ابراہیم صاحب اپنی بیوی سارہ بیگم اور 2 بچوں شاویز اور ایزل کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ عمر اور ایزل کی 8 سال پہلے شادی ہو چکی تھی اور ان کا ایک 5 سالہ بیٹا مصطفیٰ تھا۔ دونوں گھروں میں بے پناہ محبت اور اتفاق مثالی تھا۔ الگ الگ پورشن ہونے کے باوجود آغا جان کی عائد کردہ روایت کے مطابق کھانا ہمیشہ مل کر ایک ہی ٹیبل پر کھایا جاتا، اور یہ روایت سالوں سے ایسے ہی چلی آ رہی تھی، جسے سب لوگ خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ حیدر صاحب انگلینڈ کے نیشنلٹی ہولڈر تھے، اسی لیے ان کے تینوں بیٹوں نے اپنی زیادہ تر پڑھائی وہیں سے مکمل کی تھی۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے آغا پیلس کے مکین دنیا کی نظر میں بے حد مکمل اور خوبصورت تھے۔ دنیا کی ایسی کوئی نعمت نہیں تھی جس سے قدرت نے انہیں نوازا نہ رکھا ہو، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے پچھتاوے، راز اور تکلیفیں تھیں جو سب مکین اپنے سینے میں چھپائے بیٹھے تھے۔ ان رازوں کا ایک بہت بڑا پہلو 8 سال پہلے 16 سالہ میرال حیدر کی ذات پر آشکار ہو کر اس کی پوری دنیا ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد شیری بیگم میرال کی ضد پر اسے اپنے ساتھ لیے لندن شفٹ ہو گئی۔ آج 8 سال بعد میرال کی واپسی کی ایک خاص وجہ اس کی بہترین دوست اور پھوپھی زاد عالیہ کی شادی بھی تھی، جو آغا جان کی اکلوتی بیٹی ذکیہ بیگم کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ عالیہ اور وہ لندن میں یونی فیلو رہی تھی۔ عالیہ اس سے 2 سال جونیئر تھی۔ اب گریجویشن کے دوران وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ لندن واپس جانے والی تھی۔ شہری بیگم، عمر اور حسیب شادی کے سلسلے میں 5 دن پہلے ہی آ چکے تھے۔ وہ اور حاذق پڑھائی کے چند اہم پیپرز اور پروجیکٹس کی وجہ سے اب پہنچ رہے تھے۔ ماما، یہ بہت بھاری ڈریس ہے یار، یہ مجھ سے نہیں پہنا جائے گا۔ اس نے شیری بیگم کو وارڈروب سے جامنی رنگ کا بھاری کام والا شرارہ نکالتے دیکھ کر جلدی سے ٹوکا۔ جواباً اسے ماں کی کڑی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرال، انہوں نے آنکھیں دکھائی۔ ماما پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یار سچ میں میرا دم گھٹنا شروع ہو جائے گا، میں ان کپڑوں کی عادی نہیں ہوں، اس نے روحانی ہو کر کہا۔ تو شیری بیگم گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ تو کیا پہنو گی پھر؟ میں ڈریس منگوا چکی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے جیسے اعتراف کیا۔ تو پھر کیا پہنو گی؟ میں ڈریس منگوا چکی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے جیسے اعتراف جرم کیا۔ ہاں، کوئی بھی سبز رنگ کا سادہ سا کرتا شلوار منگوا لیا ہوگا۔ وہ بھی ماں تھی، اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقف۔ ایگزیکٹلی موم، وہ کھل کر ہنستے ہوئے ان کے گلے لگی۔ عقیدت سے کندھا چوم کر پیچھے ہٹتے ہوئے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی تو شیری بیگم خفگی سے ہنس پڑی۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی رسٹ واچ پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ یقیناً عالیہ کا میسج تھا جو جلدی آنے کی تاکید کر رہی تھی۔ اس نے گھڑی پہن کر میسج کھولا۔ محترمہ، آپ جلدی تشریف لائیں گی یا پرائیویٹ جیٹ بھیجوں؟ عالیہ کا جلا کٹا پیغام پڑھ کر وہ مسکرا دی۔ 5 منٹ تک نکل رہی ہوں، اس نے جواب بھیج کر جلدی سے ادھورے کام سمیٹے، تیاری مکمل کر کے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔
اس نے گہرے سبز رنگ کی را سلک کی لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ قمیض کے گلے اور آستینوں پر سبز ریشم اور موتیوں کا نفیس سا کام ہوا تھا۔ چھوٹے لیئرز میں کٹے بھورے بال چہرے کے دونوں اطراف ٹھہرے تھے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ، کانوں میں بیضوی نما سبز زمرد کے ٹاپ جگمگا رہے تھے۔ آغا علی اپنے دور کے ایک نامور بزنس مین تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے تینوں بچوں کی پرورش خود کی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف کامیاب ہونا سیکھا تھا۔ یہی کامیابی ان کے مزاج کا حصہ بنتی گئی۔ ان کا اندازہ اس وقت ہوا جب ان کی دوستی گردیزی سے ہوئی۔ گردیزی انہی کی طرح کے کامیاب بزنس مین تھے۔ چند مختلف کاروبار میں وہ آغا جان سے آگے تھے، جو آغا جان کے لیے ایک ناگوار سی بات تھی۔ انہوں نے کاروبار میں مزید ترقی کے لیے ان سے دوستی کا رشتہ جوڑ لیا۔ دوستی کا یہ رشتہ رفتہ رفتہ دل ہی دل میں لالچ میں تبدیل ہو گیا۔ گردیزی سے دوستی کے بعد ان کا کاروبار آسمانوں کو چھونے لگا۔ کہتے ہیں انسان کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا لالچ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بھرپور ترقی حاصل کرنے کے لالچ میں انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ گردیزی کے اکلوتے بیٹے ارسلان گردیزی سے طے کر دیا۔ دونوں کی پہلی محبت کا یہ رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا گیا۔ ارسلان گردیزی دوسرے ملک جاتا یا شہر سے دور، سب سے پہلا تحفہ وہ زکیہ کے لیے خریدتا تھا۔ وہ دونوں بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ منگنے کے 8 ماہ بعد ارسلان نے شادی پر زور دیا تو گردیزی نے بیٹے کا یہ مطالبہ آغا علی کے آگے رکھ دیا۔ آغا علی جو پچھلے 1 ماہ سے بظاہر مطمئن نظر آتے تھے لیکن اندر سے اتنے ہی الجھے ہوئے تھے، جس کی ایک بڑی وجہ ان کی بڑی بیٹی صالحہ کا وہی پرانا مطالبہ جو زکیہ کی پیدائش سے کرتی آ رہی تھی، یعنی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے زکیہ کا رشتہ، اور دوسری بڑی اور اہم وجہ گردیزی کے ہاتھ سے ان کا اہم بزنس پروجیکٹس کا نکلنا، جس کی وجہ سے انہوں نے بیٹے کا رشتہ کیا تھا۔ انہوں نے گردیزی سے کچھ دن سوچنے کا وقت مانگا۔ ارسلان اور زکیہ آغا علی کے اس عمل پر معتجب تھے۔ ارسلان کو اب مشکل سمجھا بجھا کر زکیہ نے خود سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اندر سے اٹھنے والی آوازوں پر وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ صرف اس کول پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلا۔ اب یہ پروجیکٹ گردیزی کے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے کیا ضرورت ہے بلا وجہ رشتہ جوڑنے کی؟ میں زکیہ کا رشتہ صالحہ کے بیٹے ہارون سے کروں گا، اینڈ اٹس فائن۔ آغا علی کسی دوست سے فون پر محو گفتگو تھے۔ باہر کھڑی زکیہ کا جیسے سانس تک رک گیا۔ ہاں بالکل، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور گردیزی کو اس رشتے سے انکار کیسے کرنا ہے یہ بھی میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس دفعہ انہوں نے متکبرانہ انداز اپنایا۔ باقی گفتگو سن کر زکیہ کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں پیچھے ہٹی، من بھر کے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ڈیڈ؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ جانتی تھی اس کا اپنے لیے آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہی ہوگا جو اس کا باپ چاہے گا۔ پورے لان کو برقی کمکموں اور گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فیری لائٹس میں لپٹے تمام پودے، زرد، گلابی اور نارنجی کشن، اسٹیج کی جانب سے اٹھتی گانوں کی آوازیں، سب خوشنما سا منظر پیش کر رہے تھے۔ خوبصورت سے وسیع و عریض لان میں ایک طرف بوفے ٹیبل سجی تھی جہاں سے حلوہ پوری، باربیکیو اور دیگر لوازمات کی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ گھاس کے درمیان میں بنی روش پر چلتی اسٹیج کی طرف بڑھی جہاں عالیہ اور اس کا دلہا چند کزن کے جھرمٹ میں بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ اس جھرمٹ میں ایک ایسی ہستی بھی تھی جسے دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ اس نے رک کر 2-3 گہرے سانس لیے، خود کو مضبوط کیا اور قدم دوبارہ سے بڑھائے۔ او مائی گاڈ عالیہ، کتنی خوش قسمت ہو تم! تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے آج اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ یہ عالیہ کی چھوٹی بہن اقرا تھی جو بلند آواز میں کہتی اس کے اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے گلے لگی۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کزنز نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کے ارد گرد ایک مجمع سا لگ گیا۔ اس نے سب سے مل کر ہاتھ میں پکڑے تحائف عالیہ کے حوالے کیے اور بالآخر ڈھیروں ہمت جمع کرتے ہوئے بائیں جانب بیٹھی اس ہستی کی طرف متوجہ ہوئی جس کی آنکھوں میں لاشعوری طور پر میرال حیدر کو دیکھتے ہی نفرت اور سرد پن اتر آیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ زکیہ بیگم کی آنکھوں میں رقم نفرت کی رنگ دیکھ کر اندر سے ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی مانند ڈھہ جانے والی میرال نے بظاہر مضبوطی سے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے اطمینان سے کہا۔ انہوں نے سر کو جنبش دیتے صرف سلام کا جواب دیا اور اسٹیج سے نیچے اتر گئی، اور وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اسپیکر سے گونجتے گانوں کے بے ہنگم شور سے بچنے کے لیے اس نے چپکے سے ٹیرس کا رخ کیا۔ ٹیرس بھی گیندے کے پھول اور جگمگاتی لائٹوں سے آراستہ تھا۔ یہ جگہ اس وقت قدرے پرسکون تھی۔
کیونکہ تمام لوگ نیچے ڈانس فلور کے ارد گرد جمع تھے۔ یہاں سے کھڑے ہو کر لان کا تمام منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگا کر ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ آج کئی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھیں، کچھ ستائش، کچھ طرز، کچھ نفرت و ناپسندیدگی اور کچھ تمسخر بھری۔ ان تمام نگاہوں کے لیے پہلے سے تیار ہونے کے باوجود دل میں ایک عجیب سا درد اٹھ رہا تھا جو لا علاج تھا۔ کیسی ہو میرال؟ اس آواز پر تو میرال حیدر کی ساری دنیا رک جاتی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ڈسپوزیبل کپ پر گرفت مضبوط ہوئی تو اس نے اپنی اصل شکل کھوئی، اور دل کی طرح کپ میں بھی جیسے دراڑ آئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ صاف رنگت، دراز قد، سیاہ کرتا، گلے میں سیاہ شال لٹکائے، وہ تھوڑے سے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ بالکل ٹھیک، اس نے سرسری سے ایک نظر ڈال کر واپس موڑ لی۔ سفر کیسا رہا؟ اسے خود سے بے نیاز دیکھ کر وہ بے تکلفانہ سوال کر بیٹھا۔ ٹھیک، اس نے جگمگاتی بتیوں اور زرد پھولوں پر نگاہ ٹکائے جواب دیا۔ شاویز کو اسی لمحے لائٹوں اور پھولوں سے بے پناہ حسرت محسوس ہوئی۔ کبھی وقت تھا یہ شخص سامنے آتا تو اس کی آنکھوں میں دیے جل اٹھتے، اور آج وہ سامنے تھا تو اس نے دوبارہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وقت کتنا کچھ بدل دیا کرتا تھا۔ اوہو، چائلڈ ہوڈ لو برڈز، سوری میں نے ڈسٹرب کیا، جسٹ کیری آن۔ یہ شاویز کی خالہ زاد تھی جو فون کال سننے اس جگہ آئی تھی۔ مسکرا کر مانی خیزی سے فکرہ کشتی نیچے اتر گئی۔ وہ دونوں اپنی جگہ خجل سے رہ گئے۔ میرال کا چہرہ شرم و اہانت سے سرخ پڑا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کپ پٹکنے کے انداز میں منڈیر پر رکھا، ایک سرسری نگاہ شاویز پر ڈالی اور زینے اتر گئی۔ اف، وہ بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ایک نیا جرم اس کے کھاتے میں درج ہوا تھا۔ کیا مطلب رشتہ ختم سمجھے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ ارسلان ششدر سا رہ گیا۔ اس نے جلدی سے زکیہ کا نمبر ملایا۔ کیا مطلب رشتہ ختم سمجھے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ ارسلان ششدر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے زکیہ کا نمبر ملایا۔ ایک بار نہیں، بار بار کال جا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اس نے چیخ کر فون دیوار میں دے مارا۔ گردیزی بیٹے کا اتنا شدید ری ایکشن دیکھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تحمل سے بولے، بھول جاؤ اسے۔ کیا کہا؟ اس نے کرنٹ کھا کر گردن موڑی۔ بھول جاؤ اسے؟ اتنا آسان ہے بھول جانا؟ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں ارسلان گردیزی ہوں، اور ارسلان گردیزی اپنی پسند سے اتنی جلدی دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ اس نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد مہری سے کہا، لیکن یہاں تمہیں دستبردار ہونا پڑے گا کیونکہ اس رشتے کی بنیاد لالچ تھی۔ کال پروجیکٹ میں ناکامی کے بعد آغا علی اب یہ رشتہ کبھی نہیں کرے گا، سو جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے بھول جاؤ۔ آغا علی جو مرضی کرے، یہ میرا سر درد نہیں، لیکن اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ زکیہ بھی اس میں ملوث ہے تو پھر اس کا انجام وہ پوری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی سوجی آنکھوں سے چھت کو تکے جا رہی تھی۔ گزشتہ دنوں سے اس کی ذات بری طرح اذیت و اضطراب کا شکار تھی۔ حیدر اور ابراہیم اس معاملے میں اسے بات چیت کر چکے تھے، چاہتے ہوئے بھی وہ باپ کا لالچی چہرہ ان کے سامنے فاش نہ کر سکی۔ ہر بیٹی کی طرح اس کے لیے بھی باپ کی ذات ایک رول ماڈل تھی، ایک ایسا ہیرو جس میں ہم کوئی خامی نہیں دیکھنا چاہتے، اگر دیکھ بھی لیتی تو فوراً سے پردہ ڈال لیتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ارسلان گردیزی سے کوئی دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی تھی اور اب وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ اس کی ذات پر چھائے اضطراب کی اصل وجہ ارسلان کی اس کے لیے محبت و جنونیت کے ساتھ وہ پیشکش تھی جسے وہ چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے پسند ضرور کرتی تھی لیکن وہ اسے کورٹ میرج کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تکیے کے ساتھ رکھا وہ فون پھر سے بج اٹھا تو اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ وہ جانتی تھی فون کی دوسری طرف ارسلان گردیزی ہے جو دن رات کالز کر رہا ہے اور وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا دل اور دماغ دونوں یہ بات تسلیم کر چکے تھے کہ اب ارسلان گردیزی اور اس کا ایک ہونا ناممکن ہے، کیونکہ زکیہ آغا علی اپنے باپ کے سامنے اف تک کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ بہت سی بیٹیوں کی طرح وہ بھی بزدل تھی۔ جتنی مرضی کال کر لو وہ نہیں اٹھائے گی۔ گردیزی نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھے ارسلان کو بار بار فون پر نمبر ملاتے دیکھ کر چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، وہ لالچی باپ کی لالچی بیٹی ہے ارسلان، وہ وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ تم اسے بار بار کال کر کے اپنی عزت نفس مچروم مت کرو۔ وہ باپ تھے، اپنے ہونہار بیٹے کو کسی کے سامنے بے مول ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بیٹے کی دھوکہ برداشت کرنے والی طبیعت سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے
وہ اس کی تکلیف دل سے محسوس کر رہے تھے۔ آج کا دن، صرف آج کا دن مجھے یہ سب کرنے دے ڈیڈ۔ وہ دھوکے باز ہے، مجھے اس بات کا یقین کرنے دے، اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں تکلیف کے بعد چٹانوں کی سی سختی اترتے دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹک کر رکے۔ بارات کا وینیو سرخ اور سنہری رنگ میں سجا ہوا تھا، اونچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ اسٹیج بھی سبز پتیوں اور گلاب کے پھولوں سے مزین تھا، فاصلے پر مخملی صوفے رکھ کر بڑے بڑے سٹنگ ایریاز بنائے گئے تھے۔ وہ ماں کے ساتھ صوفے پر خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کے قدرے فاصلے پر رکھی میز کے ارد گرد بیٹھی چند رشتہ دار عورتوں کے ماں بہن اس کی ذات زیر بحث تھی۔ وہ شیری کے ساتھ جو سفید فراک میں بیٹھی ہے وہ اس کی بیٹی ہے نا؟ کہنے والی انہیں ساتھ بیٹھی خاتون کے ذرا قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں ہاں وہی ہے، بہت پیاری اور لائق بچی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہے۔ حیدر نے بیٹوں سے زیادہ تو اس کے نام پر پراپرٹیز چھوڑ رکھی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، کہیں رشتہ تو نہیں ہوا ابھی تک اس کا؟ میری تو بڑی خواہش ہے اپنے بیٹے عادل کے لیے ایسے خوبصورت رشتے کی۔ ان کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ رشتہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لینا، کیونکہ اس کے متعلق بڑا مشہور ہے کہ مانی خیزی سے جملہ ادھورا چھوڑا گیا کہ یہ ناجائز ہے۔ سننے میں آیا ہے یہ شیری کی لے پالک اور ناجائز بیٹی ہے۔ خاتون کی آواز بالکل دھیمی ہو گئی۔ استغفر اللہ، کیا ضرورت تھی شیری کو یہ ناجائز وبال پالنے کی؟ خدا نے 3 بیٹوں سے نوازا ہے، کافی نہیں تھا؟ خاتون نے فوراً برہمی سے ناک چڑھائی اور پیچھے کھڑے شاہویز کے لیے پوری دنیا برف کی ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا۔ ویسے یہ نہیں پتہ چلا یہ آخر کس کی ناجائز بیٹی ہے؟ خاتون نے دوبارہ سرگوشی کی۔ میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ، اس سے پہلے کہ وہ فقرہ مکمل کرتی برف کا مجسمہ بنے شاہویز کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ جلدی سے بول اٹھا، ایکسکیوز می، کھانا لگ گیا ہے، فضول باتیں چھوڑ کر کھانا کھائے اور گھر جانے کی تیاری کرے، اس نے دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا۔ خاتون کھسیانی سی ہنسی ہنس کر جلدی سے اٹھ کر بوفے ٹیبلز کی طرف بڑھ گئی۔ شاہویز کی متلاشی نظریں پورے حال میں گھومیں اور پھر وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ حاذق اور حسیب کی کسی بات پر کھل کر مسکراتے ہوئے اپنی اور اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی۔ حاذق نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا، اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی پلیٹ سے پرونز اٹھا کر اس کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ ان بہن بھائیوں کی محبت کا یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ گیا۔ ڈپریشن نے اسے اپنے ہی ذات کا قیدی بنا دیا، اسی لیے آج کافی دنوں بعد اس نے گھر سے باہر قدم رکھا۔ اسے واقعی بہتر محسوس ہوا۔ بڑے لمبے بالوں کو ڈھیلی سی پونی میں باندھے وہ انہماک سے گاڑی چلا رہی تھی۔ آنکھوں میں کچھ تھا جو اداس کر دینے والا تھا۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے پیچھے آتی سیاہ لینڈ کروز اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھتے دیکھتے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے اسپیڈ بڑھائی تھی۔ تبھی سیاہ کار کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوئی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ لینڈ کروز اب اس کی گاڑی کے عین برابر آ چکی تھی۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر یکدم بریک لگایا۔ لینڈ کروز بھی ایک جھٹکے سے رکی۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور 2 نقاب پوش پھرتی سے آگے بڑھے۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بڑی مہارت سے کھینچ کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کیا اور گاڑی زن سے اڑا لے گئے۔ ارسلان؟ آنکھ کھلتے ہی اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا وہ ارسلان گردیزی کا تھا، جسے دیکھ کر وہ بت کی طرح ساکت ہوئی۔ ہاں میں، اس نے چبا کر کہا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ دھوکہ دینے کا انجام بتانے لایا ہوں، اس نے جھک کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکار کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، ٹرسٹ می۔ وہ خوف سے زرد پڑی۔ ذکیہ آغا، اس نے چلا کر کہتے ہوئے بری طرح اسے کندھوں سے دبوچا تو اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بتاؤ مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ اس کی دونوں کلائیوں پر گرفت اس قدر سخت ہوئی کہ وہ ہول سی گئی۔ میرا اعتماد، میری محبت، میرا یقین اور بھرم، پیسے کی خاطر سب مٹی میں ملا دیا تم نے؟ اس کے گرجنے پر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تمہیں میرے قہر و انتقام سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے بے پناہ نفرت سے اس کو اپنی مضبوط فولادی گرفت میں سمیٹا تو وحشت و خوف سے ذکیہ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم تو محبت کے دعوے دار تھے نا؟ اس کا لہجہ بے یقینی، خوف اور اذیت سے پر تھا۔ نہیں، میں تو عشق کا دعوے دار تھا، لیکن دھوکہ دینے والوں سے میں نفرت کا دعوے دار ہوں، صرف نفرت۔ میں ان کو کسی دوسرے سے کیا خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ ارسلان، اس نے حلق کے بل چلاتے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا اور بولی، بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میری وفاداری پر یقین آ جائے؟ وہی مطالبہ جو میں نے پہلے بھی کیا، مجھ سے نکاح۔
ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ جو قدم اٹھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر عزت کی پامالی کے خوف سے اس نے ایک لمحے میں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ذکیہ، جو فیصلہ تم لے رہی ہو وہ مسلسل تمہیں اذیت میں مبتلا رکھے گا، اس لیے ایک دفعہ اور سوچ لو، کیونکہ تمہارے اندر اب ایک اور جان سانس لے رہی ہے۔ اس کی حقیقت بہت تکلیف دہ ہے، شیری نے اس کی خالی اور سپاٹ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اور حیدر اس ثانیے کے اگلے دن ہی اپنے تینوں بچوں کے ساتھ لندن سے واپس آ گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا ہے میں اس تکلیف دہ حقیقت کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا انداز برف جیسا سرد تھا۔ مجھے اسے پیدا کر کے آغا علی کے حوالے کرنا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میری نہیں ان کی ذمہ داری ہوگی۔ میں اس کی جان لے کر یہ گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی۔ اس کے لہجے میں باپ کے لیے نفرت تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کا آغا علی کو باپ کہنے کا دل نہیں کیا، اور شیرین دل گیری سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگر اس کا یہی فیصلہ ہے تو تم دونوں اسے اپنے ساتھ لندن لے جاؤ، تاکہ اسے کسی کی بھی سوالیہ اور حقارت امیز نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شیری کی زبانی ذکیہ کا فیصلہ جان کر آغا علی نے شکست خورد لہجے میں کہتے ہوئے سامنے بیٹھے حیدر اور شیری کو دیکھا۔ آغا علی کا سارا لالچ اور غرور اب قبر میں جا سویا تھا، کیونکہ اصلان گردیزی ان کی اکلوتی بیٹی کو ایک ہفتہ زبردستی اپنے نکاح میں رکھنے کے بعد طلاق کے کاغذ ہاتھ میں تھما کر اسے آغا پیلس کے گیٹ پر لاوارثوں کی طرح پھینک کر جا چکا تھا۔ جو آپ کہیں، انہوں نے نظریں چرا کر اس بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ آغا پیلس اور اس کے مکینوں پر ایک ماہ پہلے جو قیامت ٹوٹی تھی، اس نے کسی کو بھی ایک دوسرے سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ پہلے تو ذکیہ نے لندن جانے سے انکار کر دیا، پھر شیری اور حیدر کے اصرار پر مان گئی۔ بابا، پھپھو کو کیا ہوا ہے؟ وہ ہمیں چھوڑ کر لندن کیوں جا رہی ہے؟ 6 سالہ شاہویز نے فکر مندی سے باپ سے پوچھا۔ شروع سے ہی وہ ذکیہ کے بے حد قریب رہا تھا، اسے اپنی ذکیہ پھپھو بھی ماں باپ کی طرح ہی عزیز تھی۔ بیٹا، انہیں کوئی ضروری کام ہے، جلدی واپس آ جائیں گی، سارا نے کہتے ہوئے شوہر سے نظریں چرا کر شاہویز کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماں سے کافی دیر بحث کرنے کے بعد بالآخر وہ پھپھو کے چلے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ حیدر اور شیری کے ساتھ ذکیہ کو روانہ کر کے ایئرپورٹ سے واپسی پر سب کے دل بہت اداس تھے، لیکن جو بوجھ آغا علی کے دل پر تھا وہ اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بوجھ یقیناً تاعمر کا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وقت پر لگا کر گزرا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد لندن کی فضاؤں میں ایک ننھی بچی نے جنم لیا۔ ذکیہ آغا نے بیٹی کو جنم دیا۔ ڈاکٹرز نے اس ننھی جان کو شیری کے حوالے کیا تو اس کا دل اداس ہوا۔ اس نے اداسی سے مسکرا کر گلابی کمبل میں لپٹی بچی کے نرم گالوں کا بوسہ لیا تو اس کا دل محبت سے لبریز ہو گیا۔ پاکستان میں بچی کی پیدائش کی خبر پہنچی تو منصوبے کے مطابق آغا علی نے یہ خبر پورے خاندان میں پھیلا دی کہ شیری اور حیدر کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ حیدر اور شیری ذکیہ کے بچے کو گود لینے کی ذمہ داری پہلے ہی لے چکے تھے۔ ذکیہ نے بیٹی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اس کا دل بیٹی کے لیے جیسے مر چکا تھا۔ طبیعت کے سنبھلتے ہی ذکیہ نے پاکستان کی فلائٹ بک کرائی۔ اس کے پاکستان واپسی پر سب سے زیادہ خوش شاہویز تھا، جو لمحہ بھر کے لیے بھی اسے دور ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ ذکیہ بھی اس کے لاڈ اٹھا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا، وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن سب کے دلوں پر اللہ نے مرہم رکھا۔ ایک چیز جو وقت کے ساتھ نہیں بدلی تھی وہ ذکیہ کی باپ کے ساتھ سرد مہری تھی۔ وہ انہیں اپنا قصوروار مانتی تھی، اور یہ سچ بھی تھا۔ آغا علی کا دل بیٹی کی سرد مہری اور نفرت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ حیدر اور شیری نے بیٹی کا نام مرار رکھا، جو اب 1 سال کی ہونے والی تھی۔ شیری کے تینوں بیٹوں کو اپنی چھوٹی بہن بے حد پسند تھی۔ بیٹوں کے ساتھ ساتھ حیدر اور شیری کی جان بھی مرال میں بستی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر چلنے لگی تو اچانک آغا علی کے ہارٹ اٹیک کی خبر ان سب کو ہلا کر رکھ گئی۔ ان کی حالت بے حد تشویشناک ہوئی تو حیدر اور شیری بچوں کو لے کر پاکستان آ گئے۔ 2 ماہ بیمار رہنے کے بعد آغا علی زندگی کی طرف لوٹے تو سب نے شکر ادا کیا۔ اس 2 ماہ کے عرصے میں جو تبدیلی آئی وہ ذکیہ کے لہجے میں باپ کے لیے لچک تھی۔ انہی دنوں ایک دفعہ پھر سے سالیہ بیگم ہارون کے کہنے پر ذکیہ کا رشتہ لے آئی۔ ہارون بچپن ہی سے ذکیہ کو پسند کرتا تھا، اسے ذکیہ ہر طرح سے قبول تھی۔ سالیہ بیگم کو بھی ذکیہ سے دلی لگاؤ تھا۔ ان کا کہنا تھا جو بھی ہوا اس میں ذکیہ کا کوئی قصور نہیں۔ اس کی قسمت تھی ذکیہ کے سامنے جب ہارون کا رشتہ رکھا گیا تو اس کا رد عمل کافی شدید تھا۔ اس نے سختی سے منع کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے شادی سے انکار کر دیا، مگر پھر آغا جان کی طبیعت اور بھائیوں کے سمجھانے پر دل پر پتھر رکھ کر ہارون کے لیے ہاں کر دی۔ اس نے کافی مشین کا بٹن دبا کر کپ نیچے رکھا، کچن کی گلاس ونڈو سے نظر آتے وسیع لان کو دیکھا جس کا سبزہ تڑا تڑ برستی بارش میں مسلسل بھیگ رہا تھا۔
مشین سے بھوری دھار نکل کر دھواں چھوڑتے ہوئے کپ میں گرنے لگی۔ کافی کی مہک سارے کچن میں پھیل گئی۔ اس نے گرم کافی کا کپ اٹھا کر مشین بند کی۔ کپ کی گرمائش نے سرد پڑتے ہاتھوں کو قدرے سکون بخشا۔ بارش نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ اسی طرح دونوں ہاتھوں میں کپ تھامے واپس مڑی، لیکن دروازے سے نمودار ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ شاویز نے اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا تو بس بات میں سر ہلاتی ذرا سا سائڈ پر ہوئی۔ ایک نظر اسے دیکھا، پھر آنکھ کی مدد سے کاؤنٹر کی جانب اشارہ کیا کہ وہ سارا سامان پڑا ہے، بنا لو، اور باہر نکل گئی۔ مجھے کافی بنانی نہیں آتی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی، پیچھے سے وہ پکار اٹھا، باہر جا کر کسی ریسٹورنٹ سے پی لیں۔ اس نے باہر جا کر کسی ریسٹورنٹ سے پی لو، اس نے بنا مڑے جواب دیا۔ مجھے باہر کی کافی پسند نہیں۔ اور میرال کو لگا جیسے یہ کہتے ہوئے اس کی آواز مسکرائی ہو۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑی، طنزیہ آئی برو اچکایا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو، سیریسلی شاویز؟ کیونکہ ان کی زندگی ساتھ گزری تھی، جس میں آدھی ریسٹورنٹ میں کافی پی کر ہی گزری تھی۔ باہر کافی بارش ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اس نے مقابل کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے فوراً بیان بدلا۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اسے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ شاویز آنکھوں میں مسکراہٹ لیے کچن میں آ کر کافی بنانے لگا۔ میرال حیدر کے سرد بر نے شاویز ابراہیم کو امید کی کرن دلائی تھی کہ ان کے درمیان سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ کمرے میں آ کر اس نے مگ ٹیبل پر رکھا اور لیپ ٹاپ پر انہماک سے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن دماغ بار بار بھٹک کر شاویز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا جاتا اگر میں اسے کافی بنا دیتی؟ اس سوچ کے آتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کافی کا بڑا مگ ٹھنڈا ہونے لگا۔ دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ واو، یہ پین کہاں سے خریدا ہے میرال؟ ثانیہ نے اس کے ہاتھ میں تھامے سیاہ اور سنہری پین کو اشتیاق سے دیکھا۔ شاویز نے دیا ہے، اس نے نوٹس پر جھک کر لکھتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا۔ واٹ؟ یہ تمہارے پاس ہر چیز شاویز کی دی گئی ہوتی ہے کیا؟ لیدر کے مختلف نوٹ پیڈ سے لے کر ہر خوبصورت اور قیمتی پن تک سب کچھ شاویز کا دیا ہوتا ہے تمہارے پاس؟ اس کے کہنے پر واو، یہ پین کہاں سے خریدا ہے میرال؟ ثانیہ نے اس کے ہاتھ میں تھامے سیاہ اور سنہری پن کو اشتیاق سے دیکھا۔ شاویز نے دیا تھا، اس نے نوٹس پر جھک کر رکھتے مصروف انداز میں جواب دیا۔ واٹ؟ یہ تمہارے پاس ہر چیز شاویز کی دی گئی ہوتی ہے کیا؟ لیدر کے مختلف نوٹ پیڈ سے لے کر ہر خوبصورت اور قیمتی پین تک سب کچھ شاویز کا دیا ہوتا ہے تمہارے پاس؟ اس کے کہنے پر بے ساختہ وہ مسکرا دی۔ اب اسے کیا بتاتے کہ ان میں آدھی سے زیادہ چیزیں تو وہ شاویز ابراہیم کی خود ہی اٹھا لاتی تھی، اور وہ پوچھتا تک نہیں۔ خیر، سب کچھ تو نہیں، یہ بیگ میرا اپنا ہے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے اپنا بیگ سامنے کیا۔ ثانی بچپن سے اس کی کلاس فیلو تھی۔ اب وہ دونوں میٹرک میں تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ان کی دوستی کافی گہری تھی۔ اچھا، اور یہ ویکیوم بوتل کس کی ہے؟ ثانیہ نے بیگ کی سائڈ پاکٹ میں اٹکی نفیس سی سفید بوتل کی جانب اشارہ کیا۔ یہ صبح ہی اسکول آتے مجھے نظر آتے ہی پسند آ گئی تو شاویز نے مجھے دے دی۔ ثانیہ کے مشکوک انداز پر اس نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور بینچ پر سے اٹھ گئی۔ آؤ کینٹین چلتے ہیں، یہ کہہ کر وہ کلاس سے باہر لپکی۔ یہ شاویز کیسا دوست ہے یار، جلدی بتاؤ، ایسا دوست کہاں ملے گا؟ اس کے پیچھے چلتی ثانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو چلتے چلتے رکی، چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ اب ایسے دوست کہیں نہیں ملتے، کیونکہ پیچھے سے فیکٹری نے ایسے دوست بنانا بند کر دیے ہیں۔ اس نے فخریہ مسکرا کر ایک آنکھ دبائی اور ثانیہ سے باتیں کرتی کینٹین کی طرف بڑھی۔ اگر میرال حیدر کو شاویز ابراہیم کی دوستی پر فخر اور مان تھا تو بلا وجہ نہیں تھا۔ وہ واقعی بہت اچھا دوست تھا۔ جب وہ 1 سال کی بچی تھی تو وہ بڑے بے صبری سے پوچھا کرتا تھا، تائمی یہ بولنا کب شروع کرے گی؟ تو شیری مسکرا کر کہتی، بہت جلد، اور پھر یہ اتنا بولے گی کہ تم مجھے کہو گے میری اماں یہ چپ کب کرے گی؟ لیکن شیری کی یہ بات اسے ناگوار لگتی تھی۔ وہ مستحکم انداز اپناتے ہوئے جتا کر کہتا تھا، بالکل بھی نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا۔ مطلب تم اسے کبھی تنگ نہیں آ سکتے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، یہ کہہ کر وہ نرمی سے میرال کے گال چھو لیتا، اور وقت کے ساتھ پھر واقعی ثابت ہوا کہ شاویز ابراہیم میرال حیدر سے کبھی تنگ نہیں آ سکتا۔ 15 سال قبل ذکیہ کی شادی کے بعد آغا علی کی بگڑتی طبیعت کو دیکھ کر حیدر اور شیری نے مستقل طور پاکستان رہنے کا فیصلہ کیا، مگر آغا علی نے 11 سالہ عمر اور 5 سالہ حاذق کے ساتھ حیدر کو لندن واپس جانے کا کہا تاکہ ان کی اسکول کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ شیری نے نہ چاہتے ہوئے بھی آغا علی کی خواہش کا احترام کرتے دونوں بیٹوں کے ساتھ لندن جانے کی ترجیح دی۔
بیٹوں اور شوہر سے دور رہنا کافی سربراہ مقام تھا، لیکن شہری اپنوں کی خوشی کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو گئی۔ اور اب سب کی آنکھوں کا تارا میرال تھی۔ بچوں میں سب سے زیادہ میرال کی ذات میں دلچسپی لینے والا شابیر تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا جادوگر تھا جو اسے کوئی بھی چیز کسی بھی وقت مہیا کر دیتا تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، میرال بھی شاویز، ایزل اور حسیب کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ چھٹیوں میں کبھی حیدر بچوں کے ساتھ پاکستان آتے اور کبھی شہری لندن چلی جاتی۔ جہاں آغا پیلس کے لوگوں کی زندگی ایک دفعہ پھر سے معمول پر آئی تھی، ذکیہ بھی ہارون کے ساتھ خوش تھی۔ ہارون نے اسے بے پناہ محبت، مان اور عزت بخشی۔ اللہ نے انہیں بیٹی عالیہ سے نوازا، جو اب 2 سال کی تھی۔ ذکیہ خوش اور مطمئن تھی، لیکن ان 3 سالوں میں اس نے صرف 3 یا 4 دفعہ آغا پیلس کے چکر لگایا تھا۔ اس کی وجہ آغا علی کے ساتھ میرال کی موجودگی بھی تھی۔ ذکیہ کو میرال کے وجود سے بلا کی نفرت تھی۔ شاویز اور میرال کا اسکول ایک ہی تھا۔ شاویز اس کا سب سے اچھا دوست تھا، ایک ایسا دوست جو اس کی ہر الٹی سیدھی بات مان لیتا، ہر ضد پوری کر کے دیتا۔ یہاں تک کہ ایف ایس سی کی مشکل پڑھائی میں بھی وہ میرال کی ذات سے لاپرواہ نہیں ہوا۔ وہ اسے پہلے جتنا ہی وقت دے رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آتی ساری کتابیں اور نوٹس ادھر ادھر بکھیر دیتی، اس کا ڈھیروں دماغ کھاتی اور جاتے جاتے اس کی چند قیمتی پین، بال پوائنٹس اور پینسل بھی اڑا لے جاتی تو شاویز محض مسکرا کر رہ جاتا۔ زندگی کچھ خوبصورت ہوئی تو ایک دن اچانک لندن سے حیدر کا کار ایکسیڈنٹ میں رونما ہونے والی ناگہانی موت کی جان لیوا خبر سن کر آغا پیلس کے مکین ایک بار پھر سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ لیکن کہتے ہیں نا، وقت کہاں رکتا ہے، بڑی سے بڑی تکلیف کے بعد بھی صبر آ ہی جاتا ہے۔ آغا پیلس کے مکینوں کو بھی آ گیا تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد ذکیہ بھی اب اکثر آغا پیلس کا چکر لگا لیتی، اور ان کے اور آغا علی کے درمیان جو سرد مہری کی دیوار تھی وہ حیدر کی وفات کے بعد قدرے ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ وقت اور آگے بڑھا۔ بچوں کی تعلیم مکمل ہوتے دیکھ گھر کے بڑوں نے عمر اور ایزل کی رضامندی لینے کے بعد ان دونوں کی منگنی اور پھر سال کے اندر اندر شادی کر دی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ایزل عمر کے ساتھ لندن شفٹ ہو گئی۔ اکثر اوقات آغا پیلس میں آ کر رہنے اور شادی کی تقریب کے دنوں میں جو یہ بات ذکیہ نے شدت سے محسوس کی تھی، وہ شاویز اور میرال کی دوستی اور نزدیکی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جو چمک ابھرتی وہ عام چمک نہ تھی، بہت خاص تھی، جس سے وہ دونوں ابھی شاید خود بھی ناواقف تھے۔ اگر یہ دوستی آگے جا کر مزید مضبوط ہو کر کسی اور رشتے میں سامنے آ گئی تو؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرال کو اس گھر میں مستقل طور پر کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔ اس کی اصل پہچان شاویز کو بخوبی معلوم ہونی چاہیے۔ ذکیہ نے نفرت سے سوچتے ہم کلام ہوئی۔ تمہیں یاد ہے شاویز، کبھی ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوا کرتے تھے۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں آتش دان کے پاس رکھی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، جیسے وہ کئی سال پہلے بیٹھا کرتے تھے۔ بالکل یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ آپ میری پہلے والی ذکیہ پھوپھو نہیں رہی۔ ابھی تک جیسے اس کے ذہن میں سب رقم تھا۔ جاننا چاہو کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ پوری طرح سے شاویز کے کانوں میں ماضی کا زہر اڈلنے کے تیار تھی۔ اگر آپ بتانا چاہیں تو ضرور۔ اس کا پورا وجود کان بن گیا۔ سنجیدگی سے پوری طرح ذکیہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ جیسے جیسے ذکیہ بیگم ماضی کا ہر راز اس کے سامنے کھول گئی، اس کی مٹھیاں شدت سے بھیجتی چلی گئی، شدت سے جذبات سے پیشانی کی رگیں تک پھول گئیں، اور آخرکار وہ کرسی کو ٹھوکر مار کر اٹھا۔ اتنا کچھ برداشت کیا آپ نے، اور اس کے باوجود ارسلان گردیسی ابھی تک زندہ پھر رہا ہے؟ وہ زخمی شیر کی طرح کر رہا ہے۔ اسے اتنی جلدی غصہ نہیں آتا، لیکن یہاں معاملہ اس کی جان سے عزیز پھوپھو کا تھا۔ پہلے بات تو یہ کہ وہ مجھے طلاق دینے کے بعد ملک سے باہر چلا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس معاملے کو کسی بھی انسان تک نہ پہنچنے دینا، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، کیونکہ آدھی سے زیادہ غلطی میرے باپ کی ہے اور میں لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنا نہیں چاہتی۔ لہجے میں سختی کے ساتھ نفرت دہرائی۔ آج اتنے سالوں بعد تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد لوگوں کی اصلیت کی پہچان کروانا ہے۔ آغا جان کو ارسلان گردیسی کی بیٹی میرال جوادی سے زیادہ دنیا کی نظر میں میری ناجائز اولاد ہے۔ بے حد عزیز ہے وہ۔ مجھے اپنے باپ کی فطرت کا بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر اسے سدھارنے کا بھی ذمہ لیتے ہیں۔ اب بھی وہی کر رہے ہیں، مگر میری طرح تمہیں بھی میرال کی حقیقت سے نظریں نہیں چرانی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ انہوں نے شفاقی سے کہتے شاویز کا کندھا تھپتھپایا اور لاؤنج سے نکل گئی۔ پیچھے غصے، بے بسی اور حیرت سے گنگ شاویز ان کی پشت تکتا رہ گیا۔ ہائے، تم فری ہو گئے ہو؟ وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا شاویز چونک کر سیدھا ہوا۔ پہلے بھی اسی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوتی تھی، بنا دستک دی، لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ ذہن میں پھیلے انتشار کی بدولت اسے بری طرح نظر انداز کر رہا تھا، اور اس کی یہ بے رخی وہ شاید زیادہ محسوس کرتی اگر اس کے بورڈ کے امتحان نہ ہو رہے ہوتے۔
دن رات مصروف ہونے کے باعث وہ اس کا رویہ ٹھیک سے سمجھ نہیں سکی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کے چند دنوں کی نیند پوری کرنے کے بعد اب شام کو اس کے کمرے میں حاضر تھی۔ نہیں، میں فری نہیں ہوں، تم جا سکتی ہو، اس نے غصے اور اشتعال کو دباتے سپاٹ انداز میں کہا اور دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ کم آن یار، اس نے بے تکلفی سے آگے بڑھ کر فائل بند کی۔ آؤ کہیں باہر چلتے ہیں، میں آج بہت خوش ہوں، خود کو پوری طرح آزاد محسوس کر رہی ہوں، کہیں گھوم پھر کر کچھ کھا کر آتے ہیں۔ اس نے چہ کر کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ہاتھ تھامنے پر شاویز کو جیسے کرنٹ لگا ہو، پوری قوت سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ میرال جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، گرتے گرتے بچی۔ اب دیوار سے لگی حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے شانوں پر شاویز کی گرفت سخت تھی۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر میرے روم میں آنے کی کوشش بھی کی تو جان نکال دوں گا۔ اس کا لہجہ انتہائی زہریلا اور غسیل تھا۔ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھے گئی۔ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ شاویز! لفظ جم سے گئے تھے اور آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے جنہیں شاویز ابراہیم نے پوری طرح نظر انداز کیا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو۔ تم اس گھر کی بیٹی نہیں ہو اور نہ ہی تمہارا اس گھر میں کوئی تعلق ہے۔ تم دنیا کی نظر میں ناجائز اولاد ہو، میرال ناجائز۔ ارسلان گردیزی تمہارا باپ ہے۔ اس شخص کی اولاد ہونے کے ناطے تمہیں اپنے باپ کے کیے گئے جرم کی سزا تو بھگتنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ذکیہ کی سنائی تلخ داستان اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ شاویز کی دوستی، اپنائیت، خلوص سب بدل چکے تھے۔ کندھوں پر گرفت اور مضبوط کی تو تنہائی اور خوف کے مارے میرال کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ جس انسان کے ساتھ وہ ہمیشہ خود کو بحفاظت اور ہر فکر سے آزاد محسوس کرتی، آج اسی انسان سے اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ غم اور اذیت سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں۔ اصول کے مطابق تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو ذکیہ پپو کے ساتھ ہوا، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ شاویز ایک چیخ گولا بن کر حلق میں اٹک گیا۔ شاویز ابراہیم کی باتیں میرال حیدر کو ڈرانے کے لیے کافی تھیں۔ روتی ہوئی میرال اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا چاہتی تھی، اس کا منہ بند کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ ہاتھ اٹھ رہے تھے اور نہ ہی زبان ہل رہی تھی۔ اچانک اس کے سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ اس کا پورا وجود لمحوں میں پسینہ پسینہ ہوا اور چکراتے سر اور بند ہوتی آنکھوں کے ایک ساتھ وہ زمین بوس ہوئی اور ہوش و گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ہسپتال سے گھر آئے اسے 10 دن گزر چکے تھے۔ سب گھر والے بے حد پریشان تھے۔ وہ تو شاویز نے میرال کو کوریڈور میں بے ہوش گرے دیکھ لیا اور وقت پر ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ جب شاویز کو سراہتے وہ نظریں چرا لیتا۔ سب کے بار بار پوچھنے پر میرال نے اپنی اس حالت کی وجہ ایگزامز کا سٹریس بتایا تھا۔ اس کی جسمانی صحت سنبھل گئی تھی لیکن ذہنی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا وہ صحرا میں اکیلی بھٹک رہی ہے۔ چاکلیٹس اور پھول اسے اچھے نہیں لگتے تھے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ باہر گھومنے جانا اور نہ ہی تیار ہونا۔ ماں کو دیکھ کر تو آنسو ہی چھلک جاتے۔ اپنی ذات کی حقیقت جاننے کے بعد اس کی پوری دنیا جیسے اندھیرا ہو گئی تھی۔ مسلسل ذہنی اذیت میں رہنے کے بعد اس نے بالآخر لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اس فیصلے پر سب حیران تھے کیونکہ وہ واحد تھی جو اس گھر میں جو پاکستان رہ کر ہی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے اسے لندن جانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لندن آ کر ماحول بدلا تو اس کی ذہنی اور دلی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ اسے آہستہ آہستہ پہلے والی جون میں واپس لوٹتے دیکھ شہری بیگم بے حد خوش تھیں۔ وہ اب کالج میں داخلہ لے چکی تھی، سائیکل لے کر سڑکوں پر گھومنے نکل جاتی۔ ماں اور بھائیوں کے بعد اس کی ذہنی حالت بدلنے میں سب سے زیادہ ہاتھ زنجیل کا تھا۔ زنجیل سے اس کی ملاقات کالج کے سالانہ مینٹل ہیلتھ تقریب میں ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 19 سال کی عمر میں اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ دماغی صحت کتنی ضروری ہے۔ پھر وہ کالج کے علاوہ بھی زنجیل کے کلینک جا کر تھراپی لینے لگی۔ چند سیشن کے بعد ہی اس کی دماغی حالت آہستہ آہستہ پوری طرح صحت مند ہونے لگی۔ بے شک اپنی حقیقت جاننے کے بعد دل میں جو تشنگی تھی وہ آخری سانس تک رہنی تھی، لیکن تھراپی نے اسے اصلی حقیقت قبول کرنے میں مدد دی۔ میرال کی لندن جانے سے پہلے شاویز اپنے ضمیر جو دن رات اسے ندامت کا احساس دلاتا تھا، اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے بزنس میں ماسٹرز کے لیے امریکہ آ گیا۔ 2 سال امریکہ میں رہ کر جب وہ دل اور ضمیر کی آواز سے پیچھا نہ چھڑا سکا تو پاکستان لوٹ آیا۔ واپس آ کر میرال کے بغیر اسے آگا پیلس کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں آج بھی اس کے دل کی سرزمین پر چمک رہی تھیں۔ وہ چلی گئی تھی تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سا پھیکا پن آ گیا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی کے کینوس کے سارے رنگ ہی بے رنگ ہو چکے ہوں۔ دلچسپی اور کشش نام کی کوئی چیز ختم ہی ہو گئی۔ ابراہیم صاحب نے مستقل طور پر اسے اپنا بزنس جوائن کرنے کا کہا تو اس نے بے دلی سے جوائن کر لیا۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک دائرے میں مقید کر لیا، گھر سے آفس، آفس سے گھر، بالکل مشین کی طرح کام کرتا تھا۔ محبت زیادہ تر انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے اور کبھی کبھی یہی محبت انسان کو کچھ بھولنے نہیں دیتی۔ میرال کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ محبت نے مختلف طریقے سے وار کیا اور نشانہ سیدھا انا پر جا لگا۔
اب وہ یونیورسٹی میں آ چکی تھی، اس نے ہر چیز سے کنارہ کر لیا جو شاید شاویز کو پسند تھی اور یا شاویز کی یاد دلاتی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی کیونکہ شاویز کو پسند تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اب اس نے میڈیکل کی بجائے انجینئرنگ کو ترجیح دی۔ شاویز کو اس کے لمبے بال پسند تھے تو اس نے بال کندھوں تک کٹوا لیے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ دور گئی تھی تو شاویز کو ادراک ہوا کہ ان کے درمیان عام جذبات نہیں تھے، جذبات بہت خاص تھے۔ وہ عام دوست نہیں تھے، یہ محبت تھی یا شاید عشق، جو خود بخود ہر اس چیز کے قریب ہوتا گیا جو میرال کی پسند تھی۔ وہ جب بھی کہیں جاتا میرال کی پسند کی ڈھیروں چیزیں اٹھا لاتا۔ میرال کو پینسلز، پین، نوٹ بکس پسند تھی تو شاویز کا کمرہ ان سے بھرنے لگا تھا۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں اس کی محبت کے حصار میں آ گئی تھی۔ وہ جب روتی تو اسے فوراً منا لیتا، خفا ہوتی تو اسے وضاحتیں دیتا تھا۔ اس کا ایمان بڑی بے رحمی سے ٹوٹا تھا۔ اسے لگا وہ شاویز ابراہیم سے نفرت کرنے میں کامیاب رہے گی، مگر وہ تو اسے مکمل طور پر اپنا گرویدہ بنا چکا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس سے نفرت نہیں کر پائی۔ اب 8 سال بعد وہ عالیہ کی شادی کے لیے پاکستان جا رہی تھی، جو صرف دوست ہی نہیں اس کی بہن بھی تھی، اسی لیے وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ بیڈ پر سوٹ کیس کھلے پڑے تھے جس میں وہ طے شدہ کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکائی جا رہی تھی۔ پچھلے دنوں وہ سب اتنا مصروف تھی کہ آج ایک ہفتے بعد اسے ایک کام کرنے کا وقت ملا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کوٹ ہینگ کرتے ہوئے مسکرا کر اٹھی۔ اس ننھے ہاتھوں کی دستک کو بخوبی پہچانتی تھی۔ اس نے واپس مڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے خوشبوؤں میں نہایا مصطفیٰ مکمل تیاری کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس نے منہ بسوڑا۔ صبح کے کیے گئے وعدے کے مطابق آج رات کو آئس کریم کھانے جانا تھا۔ اوہ، جسٹ گیو می 5 منٹ چیمپئن۔ وہ جلدی سے مڑی، الماری سے کوٹ نکال کر پہنا، ڈریسنگ کے سامنے جا کر بالوں میں برش پیپر اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے باہر آ گئی۔ لیٹس گو، اس نے مسکرا کر مصطفیٰ کی انگلی تھامے زینے اتر کر باہر پوش میں آئی۔ ہاتھ میں چابی گھماتے ہوئے وہ اپنی کار کی جانب بڑھی تو مصطفیٰ بولا، پھوپھو اس کی ضرورت نہیں ہے، شاویز ماموں باہر کار میں ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹک کر اٹھی۔ کیا مطلب؟ یہ تمہارے شاویز ماموں اور درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ اس نے ناسمجھی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ماموں کو بھی آئس کریم کھانا بہت پسند ہے تو میں نے انہیں انوائٹ کر لیا، اس لیے وہ باہر کار میں کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ نے بھی اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ شاویز نے گاڑی کا ہارن بجایا۔ جلدی آئیں، ماموں بلا رہے ہیں۔ وہ عجلت میں اس کا ہاتھ تھامے باہر لپکا، جو مصطفیٰ کو دو ٹوک انکار کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ باہر کھینچتے ہی چلی گئی۔ اسے مصطفیٰ کے ساتھ باہر آتے دیکھ شاویز کے وجود میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اترا اور دوسری طرف والا دروازہ کھول کر کھڑا ہوا۔ پھوپھو یہاں نہیں، آگے آئیے، میں آپ کی گود میں بیٹھوں گا۔ اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے دیکھ مصطفیٰ نے جلدی سے کہا۔ میرال نے گہرا سانس خارج کرتے کھا جانے والی نظروں سے شاویز کو دیکھا اور مصطفیٰ کو گود میں لیے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاویز نے سر کو خم دیتے اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دل و جان سے قبول کیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے وہ پیچھے ہٹا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے سیٹ بیلٹ پہنی اور کار سٹارٹ کی۔ مصطفیٰ کا آئس کریم کھانے کا منصوبہ محض آئس کریم تک نہیں رہا، وہ پہلے شاپنگ اور پھر جوائے لینڈ میں بدلا۔ آئس کریم، شاپنگ اور بے شمار جھولے لینے کے بعد اب سکون سے میرال کے کندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ گھر چلتے ہیں، شاویز نے کہہ کر سوئے ہوئے مصطفیٰ کو اٹھانے کی نیت سے ہاتھ بڑھائے تو وہ چند قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اٹھا لوں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا تو بنا کچھ کہے اس بات میں سہلا گیا۔ چند منٹ کی مسافت کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکل کر روڈ پر آئے۔ شاویز نے کی ہول میں چابی گھما کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا سامنے ہی میرال کا باوردی ڈرائیور اس کی ذاتی گاڑ لی کھڑا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میرال کو دیکھا جو مصطفیٰ کو کندھے سے لگائے اپنی کار کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شاویز کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ اسے یاد آیا جب مصطفیٰ سو گیا تھا تب فون پر بٹن دباتے وہ 2 منٹ کے لیے کہیں غائب ہوئی تھی۔ یقیناً وہ ڈرائیور کو اپنی مطلوبہ جگہ کا پتہ بتانے گئی تھی۔ اسے میں نے ہی بلایا ہے، گڈ بائے، اس نے جس قدر اطمینان سے کہا تھا شاویز نے اتنی شدت سے اس کی آنکھوں میں دیرتی بے یقینی اور خدشہ محسوس کر لیا تھا۔ وہ پلٹ کر گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ ہاں، وہ اس کے ساتھ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی 8 سال پہلے والی باتوں کی وجہ سے۔ شاویز ابراہیم کی ذات ابھی تک میرال حیدر کے لیے ناقابل بھروسہ تھی۔ اس کا دل جو پھر سے نئے خواب بننے لگا تھا، آنکھیں جو پھر سے مسکرانے لگی تھی، سب کچھ ایک دم ویران ہو گیا۔ وہ جو آسمان میں اڑنے کی تیاری کر رہا تھا، اڑان سے پہلے ہی زمین پر پٹخ دیا گیا۔ اس کی غیرت پر یہ تازیانہ بہت بھاری لگا تھا۔ جنوری کی سخت اور قہر جما دینے والی سردی میں بڑی مہارت سے گزشتہ 2 گھنٹوں سے بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ گاڑی میں چلتے ہیٹر کی وجہ سے اسے اچانک گھٹن محسوس ہوئی تو اس نے بٹن دبا کر گاڑی کا شیشہ مکمل کھول دیا۔ گاڑی ہوا کے جھونکے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے بھر گئی۔
اور لمحے میں اس پر کبھی تاریخ ہوئی، لیکن اس کے ذہن میں اپنی سوچوں کا جو ایک جہنم آباد تھا اسے قدرے طمانینت بخش گیا۔ اپنی 31 سالہ زندگی میں تمہیں ہی سوچتے گزاری ہے میں نے، جدائی کے 8 سالوں میں تصور میں تم سے معافیاں بھی مانگی ہیں، تمہارے تمام دکھوں کا مداوع کرنے کے عہد بھی باندھے ہیں، پھر کیسے تم میرے ساتھ خود کو غیر محفوظ سمجھ سکتی ہو؟ اس نے تکلیف سے سوچا، غلطی میری ہے، مجھے تمہارے واپس آنے کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے ہی معافی مانگنی چاہیے تھی، مگر اب معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہاری بدگمانی کی دیوار اتنی اونچی ہو چکی ہے کہ میری ایک معافی وہ دیوار بالکل نہیں پھلانگ سکتی۔ اس نے زیر لب کہتے روڈ کے کنارے گاڑی روکی، افسردگی سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس نے آج تک میرال سے معافی نہیں مانگی۔ اس نے سوچا تھا وہ جیسے ہی پاکستان آئے گی وہ پہلے اسے اپنے وجود کا احساس دلائے گا کہ وہ آج بھی اس کے لیے وہیں کھڑا ہے، اور اسے باور کرائے گا کہ وہ شرمندہ ہے، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے لگا تھا اس کا فیصلہ غلط تھا۔ میں جانتا ہوں مجھے اب کیا کرنا ہے، اس نے کہتے ہوئے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ آغا جان کے اسٹڈی روم میں اس وقت موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تمام افراد بے یقینی سے شاویز کو دیکھ رہے تھے، جس نے سب کو ایک اہم بات بتانے کے لیے اسٹڈی روم میں اکٹھا کیا تھا۔ وہ اہم بات سننے کے بعد تمام افراد پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ آغا جان کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ مجھے بالکل اندازہ ہے۔ آج سے 7 سال پہلے جو میرال کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس نے سر جھکاتے ایک دفعہ پھر اعتراف کیا۔ وہ 8 سال پہلے کے کڑوے سچ کو ان کے سامنے کھول کر رکھ گیا۔ سب کچھ جان کر آغا جان کی آنکھوں میں یکلک شعلے سے لپکے اور جھٹکے سے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرال، کیا یہ سچ ہے؟ آغا جان کی روبدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو میرال جو سامنے رکھے لیدر کے صوفے پر شیری بیگم کے ساتھ بالکل منجمد بیٹھی ہوئی تھی، گہری سانس لے کر کچھ توقف کے بعد بولی، جی یہ سچ ہے۔ آغا جان نے غضب بڑی نگاہوں سے شاویز کو دیکھا۔ سب کے اندر 8 سال پہلے والی جلی جانے والی اذیت دوبارہ سے تازہ ہوئی۔ بیٹے کی سرکت پر ابراہیم صاحب اور سارا بیگم کا چہرہ ندامت اور شرمندگی سے دھواں دھواں ہوا۔ اس نے ایک سہم کر ایک نگر سامنے بیٹھے عمر اور شیری بیگم کو دیکھا، جن کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ان کی انسانیت اور شرافت دیکھ اس کا دل بھر آیا۔ اس کا شوہر چاہتا تو ابھی اس کا بھائی کی ذات کے پرخے اڑا دیتا، لیکن وہ ایک ماں، عظیم ماں کا اعلیٰ طرف بیٹھا تھا۔ اسے رشتوں کا امان رکھنا آتا تھا۔ سد شکر حاذق اور حسیب گھر پہ نہ تھے، ورنہ وہ ضرور جذباتی ہو جاتے، ایزل نے دل میں سوچا۔ آغا جان چند قدم آگے بڑھے، ان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور شاویز کے دائیں گال پر نشان چھوڑ گیا۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اسٹڈی روم کی 4 دیواری ان کی غیظ و غضب سے گونج اٹھی۔ ممی پلیز میری بات سن لیں، اس نے گھٹنوں کے بل ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھامے کہا تو انہوں نے ایک کاٹدار نگاہ اس پر ڈال کر گہرا سانس بھرا۔ آج تم نے مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی کسی سے نفرت کرنا نہیں سکھایا تھا، انہوں نے دکھ سے کہا۔ نفرت نہیں کی میں نے اس سے ممی آج تک، وہ تڑپ کر بولا۔ آج شاید اسے کوئی بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ محبت کرنا سکھایا، میں نے تمہیں اتنی محبت دی تھی کہ کھلے عام سب میں محبت بانٹتے پھرتے، تب بھی وہ کم نہ پڑتی، لیکن تم نے یہ کیا کر دیا شاویز؟ ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ آپ اور ڈیڈ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ہم سے نہیں میرال سے جا کر معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دیتی تو ہم بھی معاف کر دیں گے تمہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ابراہیم صاحب نے اس کی بات کاٹ کر سختی سے کہا۔ جی، وہ سر ہلاتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہماری دوستی کے جس بھرم کو میں اتنے سالوں سے قائم رکھے ہوئے تھی، اسے آج سب کے سامنے توڑنے کا بہت شکریہ۔ اس نے آنسو بہاتے شکوہ کیا تھا۔ اسے روتے دیکھ شاویز کا دل کسی نے مٹھی میں جیسے لے لیا ہو۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کتنی شدت پسند ہے، اسے اپنی ناک صورت سے زیادہ عزیز ہے۔ 8 سال اس کا دل شاویز سے جتنا بھی خفا تھا، ہر موقع پر وہ خاموش رہی۔ اس نے دوستی کے رشتے کی بے ادبی نہیں ہونے دی، پھر آج وہی حرکت کیسے برداشت کر لیتی؟ میرال، اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ گیٹ لاسٹ، آواز دھیمی اور بوجھل تھی، مگر شاویز اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکا۔ میرال کے الفاظ اتنے تکلیف دہ نہیں تھے جتنی تکلیف دہ اس کی کاردار نظریں تھیں۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟
میرال نے بےحد آہستہ آواز میں کہا، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ عیسیٰ وہ پوری قوت سے چلائی اور کمرے میں داخل ہوتے شہری ٹھٹک کر رہ گئی۔ شہباز آنکھوں میں نا امیدی کی کھچے لیے ایک نظر شہری بیگم کو دیکھتا الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ میرال نے انگلی کے پوروں سے آنسو صاف کیے اور ان سے نظریں چرائیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اسے گلا لگا لیا۔ ماں کے آغوش میں آتے ایک بار پھر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا مطلب؟ اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی، لیکن یہ ایسا انکشاف تھا، کم از کم اس کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھی۔ تم 3 سال کی تھی اور شہباز 10 سال کا، جب آغا جان نے تمہاری سیفٹی کے لیے نکاح کروایا تھا۔ میں تمہارے بابا، آغا جان اور شہباز کے ماں باپ کی موجودگی میں یہ سب ہوا تھا۔ یہ لو خود ہی دیکھ لو۔ اس نے حلق تر کرتے کانپتے ہاتھوں سے سیاہ فائل تھامی۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ پڑھتی گئی، صفحے پلٹتی گئی اور آہستہ آہستہ چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ کندھے ذرا ڈھل کے، فائل بند کر کے آنکھیں میچ کر وہ کتنی ہی دیر مجبور بیٹھی رہی، اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے آنکھ کھولی تو ان میں ماں کے لیے ڈھیر سارا شکوہ تھا۔ میرال میری جان، میری بات سنو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے کہ میں نے تم سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ مجھے بتانا چاہیے تھا اور ہر حال میں بتانا چاہیے تھا، لیکن میں صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ کون سا صحیح وقت ماما؟ ایٹ لیسٹ مجھے ایک دفعہ بتانے کی کوشش تو کرتی ہیں آپ۔ اس کی آواز رند گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو میرا دل نہیں کیا تمہیں کچھ بھی بتانے کو۔ پھر کیا؟ میرال نے ان کی بات کاٹی اور فوراً استفسار کیا۔ تمہارے شہباز کے درمیان پہلے کی طرح سب رہا بھی تو نہیں؟ انہوں نے دھیمی آواز میں افسردگی سے کہا۔ کیا آپ سب کچھ پہلے ہی جان گئی تھی کہ؟ وہ کہہ بیٹھی۔ ہاں، انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بھلا کبھی ماں سے بھی اولاد کے دل کا حال چھپا رہ سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے تمہیں کیا کہا تھا، لیکن اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے اور شہباز کے درمیان کچھ غلط ہو گیا ہے۔ پھر امریکہ جانے سے پہلے شہباز مجھے اور عمر دونوں کو بہت کچھ بتا کر گیا۔ تمہارا رویہ دیکھ میں آج تک اس معاملے کے متعلق تم سے کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اور میرال کی آنکھوں سے سارا شکوہ آہستہ آہستہ مٹنے لگا۔ میرال، شہباز کو بھی ایک عام انسان ہونے کا مارجن تو دو۔ وہ بھی تو ایک انسان ہے، فرشتہ تھوڑی نہ ہے جو سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سب سے بڑی بات، وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، جس کا بوجھ وہ پچھلے 8 سال سے اپنے ساتھ لیے بھی رہا ہے۔ انہوں نے بات مکمل کر کے میرال کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے کنفیٹی مسل رہی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑا حاذق ان کی تمام باتیں سننے کے بعد الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ میری خاطر ہی اسے معاف کر دو پلیز۔ انہوں نے جس قدر مان سے کہا وہ ان کی بات پر سر ہلا گئی۔ اسی لمحے انہیں کسی کے جھگڑنے کا شور سنائی دیا۔ نیچے سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ وہ جلدی سے باہر کو بھاگی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کو اتنی تکلیف دینے کی؟ ہاں، حاذق اسے بری طرح پیٹتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ حاذق، یہ کیا طریقہ ہے؟ جینوں اترتی شیری بیگم نے چلا کر کہا۔ حاذق نے انہیں نظر انداز کرتے ایک اور گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا۔ شیری بیگم نے حاذق کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا، جو ابھی تک غصیلی نگاہوں سے شہباز کو گھور رہا تھا۔ یہ غیر متوقع سی صورتحال شیری بیگم کی طرح میرال کے حواس بھی سلب کر گئی۔ اس نے آخری سینے پر کھڑے شہباز کی ناک سے بہتا خون دیکھ کر مٹھیاں پیچ لی، جیسے ہاتھوں کی کپکپاہٹ روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا شیری بیگم شہباز کی ناک صاف کر رہی تھی اور حاذق لاؤنج سے باہر نکل رہا تھا۔ سنتے دماغ کے ساتھ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے اعصاب سخت کشیدہ ہو رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حاذق کا ردعمل اس قدر شدید اور نفرت سے بھرپور ہوگا۔ شہباز کی وجہ سے رت چکے اس نے پہلے بھی منائے تھے، مگر آج عرصے بعد وجہ پہلی بار بدلی تھی۔ اپنے کمرے میں ڈریسر میرر کے سامنے کھڑا اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر 4 انگلیوں کے نشان تھے۔ دائیں آنکھ کے نیچے گہرا نیل اور شرمندگی سے دہکتے گال، آنکھوں میں چھایا ہلکا گلابی پن، شکستہ وجود، چہرے پر تھکن کے آثار اور جسم میں اڑتے سناٹے۔ وہ بے ساختہ زخمی سا مسکرایا۔ وہ اس کا بھائی تھا، ہاں وہ میرال حیدر کا بھائی تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اس کی ایسی حالت کرنے کی جرأت وہی کر سکتا تھا۔ اس نے بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کی تو درد سے کرا اٹھا۔ زبان نے یکایک حاذق کو 2-3 موٹی گالیوں سے نوازا۔ وہ تکلیف ضبط کرتا کونے پر زور ڈال کر اٹھ بیٹھا۔ خود کو وہ مشکل دھکیلتے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور ڈریسنگ روم میں جا کر نائٹ سوٹ اٹھایا اور دونوں چیزیں لے کر واش روم میں جا گھسا۔ جانتی ہیں پھوپھو، پوری زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ اس کے آنسوؤں سے لاپرواہی پڑتی تھی، جس کا خمیازہ میں ابھی تک بھگت رہا ہوں۔ اس کی آواز میں تکلیف، درد، پچھتاوا تھا۔ اسے شکست خوردہ دیکھ کر ان کو دھچکا سا لگا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو اس سے؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔
وہ ہے ہی صرف محبت کے قابل، جس کی سیرت بالکل سادہ، اندر باہر سے ایک جیسی ہے، پانی جیسی بے زر اور بے ریا۔ اسے تو کوئی ناپسند کر ہی نہیں سکتا۔ وہ قہوے کا ننھا کپ تھامے آتش دان کے پاس شکست خوردہ سا زمین پر بیٹھا انہیں اپنے دل کی داستان سنا رہا تھا۔ آتش دان کی نارنجی شعاعوں میں اس کے چہرے کی بے چینی اور زخم مزید واضح ہو رہے تھے۔ اب تو زمانے بیت گئے تھے، اس کے جادو چہرے پر اطمینان ٹھہرا۔ آپ کو پتہ ہے، میری اور آپ کی بہت سی عادتیں ایک جیسی ہیں۔ ہم دونوں کو محبت کا صدقہ دینا پڑتا ہے، جیسے میں پیسے کا صدقہ دیا جاتا ہے، ویسے ہی محبت میں محبت کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ آج ذکیہ بیگم سے ملنے ان کے گھر آیا تھا۔ جب اسے کوئی بھی نہیں سنتا تھا تو پوری توجہ سے سن لیتی اور پھر اس پر عمل بھی کر لیتی۔ محبت کا صدقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دو۔ کسی خاص کی وجہ سے ان پر غصہ بھی آئے تو غلط کہہ کر دل دکھانے کے بجائے انہیں نظر انداز کر دو۔ لیکن آج کل پتہ ہے کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں ہر طرف سے کامل محبت ملتی ہے تو ہم اس کامل محبتوں کا صدقہ دینے کے بجائے مزید ایسی محبتیں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ بالکل دم سادے سے سن رہی تھیں۔ مجھے بھی زندگی میں ہر طرف سے کامل محبت ملی، بالکل پرفیکٹ۔ اسی لیے جیسے ہی مجھے میرال سے ملحقہ رشتے کی غلطیوں کا پتہ چلا، مجھ سے وہ عیب قبول نہیں ہوئے اور میں نے منٹ میں اس کا دل توڑ دیا۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک اذیت امیز خرد آواز سی کیفیت تھی۔ پھوپھا، ماضی میں آپ کے ساتھ جو بھی ہوا بہت غلط ہے، مگر اس کے بعد آپ کو بے انتہا محبت بھی ملی، اتنی کہ ہارون انکل کی آپ سے محبت کی پورے خاندان میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ نے اس محبت کا 1% حصہ بھی میرال کو نہیں دیا۔ آپ بھی اسے نفرت کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسا کر کے آپ صرف خود کو ذہنی اذیت دیتی ہیں اور کچھ نہیں یہ ہوتی ہے اصل ناشکری۔ ناشکری کر کے اور صدقہ نہ دے کر ہم بلند بخت پر پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہو سکے تو سب کو معاف کر دیجیے گا۔ اس نے سوگواریت کے تمام تر شدت سموئی اپنے لہجے میں۔ شاویز کی اس طرح حقیقت سامنے رکھنے پر ذکیہ بیگم نے نظریں چرائیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکوری لیتی حیرت اور صدمے کی جگہ آہستہ آہستہ غصے اور تعصب نے لے لی۔ اچانک مشتعل ہو کر ہاتھ میں تھامے پیپرز کھینچ کر حاضر کے منہ پر مارے۔ اس کا فیصلہ کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ اس کا فیصلہ صرف میں کروں گا، انڈرسٹینڈ؟ غصے سے دبتا اس کا لہجہ احتجاجی تھا۔ صرف تم نہیں، میری بہن بھی فیصلہ لینے کا حق رکھتی ہے۔ وہ دوستی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ اور یہ بدتمیزی کس خوشی میں کر رہے ہو؟ اس نے شاویز کا گریبان تھامتے منہ پر پیپرز مارنے والی حرکت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بدتمیزی کی شروعات تو تم نے کی ہے مسٹر حاذق حیدر، اور میں ہر دفعہ لحاظ نہیں کروں گا۔ حاذق کے مطالبے نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہتا اپنا گریبان چھڑا کر زور سے اسے جھٹکا دیا تو حاذق گرتے گرتے بچا۔ تمہاری تو… دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گتھم گتھا ہو گئے، ارد گرد سے بیگانہ۔ شاویز اپنے کمرے کی کھڑکی سے گھر کے اوپری حصے میں ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر میرال حواس باختہ بھاگ کر آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس نے حاذق کے آگے اس کی ڈال بن کر کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں برہمی لیے چلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں میں غلط نظر آ رہا ہوں؟ اپنے اس بھائی سے پوچھو یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ مجھ سے جو یہ کہہ رہا ہے وہ ناممکن ہے۔ آئندہ اس نے ایسا کوئی مطالبہ کیا تو میں اس سے بھی زیادہ بری طرح پیش آؤں گا۔ اس نے مضبوط لہجے میں جتا کر کہا۔ جو بھی ہے، تم مجھ سے اور میرے بھائی سے دور رہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میرال؟ اس کی آواز میں تعجب تھا، بے یقینی تھی، افسوس تھا۔ I said stay away۔ میرال کی آنکھوں میں بدگمانی کا رنگ دیکھ شاویز ایک قدر خاموش تماشائی بنے حاذق کو تل ملا کر دیکھتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اور بھائی آپ کے آنکھوں میں خوف کے لیے حاذق کی جانب مڑی۔ آپ کو یہ کیا؟ حاذق مسکراتے چہرے اور چمکتی آنکھوں سے دور جاتے شاویز کی پشت دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ہونے والی تازہ ترین لڑائی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں مسکرا کر پریشان کھڑی میرال کو دیکھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اور یہ کہہ کر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ وہ سردی سے بے نیاز پتلی سی ٹی شرٹ پہنے کمرے میں ملحقہ بالکنی میں ٹانگیں لمبی کیے دیوار سے ٹک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ کا نیل ابھی تک منمل نہیں ہوا تھا کہ بائیں آنکھ کے نیچے بھی گہرا نیل نمودار ہو رہا تھا۔ آج اسے اپنا آپ اس گہری کالی رات کا حصہ لگ رہا تھا۔ پہلے حاذق کا مطالبہ اور پھر میرال کی آنکھوں میں اپنی بدگمانی دیکھ اسے سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اگر اس نے واقعی معاف نہ کیا اور سب کچھ ختم کر دینے کا کہا تو… اس خیال کے آتے ہی اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اچانک اسے اپنے ہاتھ پر ٹھنڈک کا احساس ہوا تو اس نے چونک کر وہاں دیکھا۔ وہاں بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس کی دھڑکن تک رک گئی۔ یہ حقیقت تھی یا خواب؟ اس کی قوت گویائی سلب کرنے کے لیے احساس ہی کافی تھا کہ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کے زخموں پر مرہم لگا رہی ہے۔ ابھی تو
گرمیوں کی آمد کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر اس کی پتلی سی ٹی شرٹ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، پھر دوسرے ہاتھ کا زخم صاف کرنے لگی۔ اس کی گہرے طنز پر وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سامنے بیٹھی سرمئی سویٹر میں ملبوس لڑکی اسے ویسے ہی بات کر رہی تھی جیسے 8 سال پہلے کرتی تھی۔ تھوڑا اور لڑ لینا تھا، اس نے لہجے میں غصہ اور ناراضگی سموئے اس کے گال کی گہری خراشوں پر خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ شاویز چپ چاپ بنا پلکیں چپکائے دم سادے اسے تکے جا رہا تھا، جیسے اسے ڈر تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں بند کرے گا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ وہ خوفی سے بڑبڑاتے ہوئے سر جھکائے فرسٹ ایڈ باکس میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی جب اس نے دھیرے سے اپنی پیشانی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ میرال اپنی جگہ مجمد ہو گئی، وہ سانس روکے ایک انچ بھی ہل نہیں سکی۔ چند لمحے، چند ساتیں، اس کا کندھا گرم سیال سے بھیگنے لگا۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی، ساری ناراضگی، ماضی، سارا غصہ ایک دم ہوا ہوا، آنکھوں میں ڈھیروں نمی اکٹھی کیے اس کے ہاتھ بے ساختہ شاویز کی پشت پر بندھ گئے۔ بہت ظالم ہو تم، خدا کی قسم بہت ظالم ہو، اس نے گلی آواز میں شکوہ کیا تو میرال نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے والا منظر لہرانے لگا۔ کیا ضروری بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ حاضق کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ شاویز کو معاف کر دو، وہ تمہیں لے کر بہت سنجیدہ ہے، آئندہ کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات آپ نے یقین سے کیسے کہہ دی؟ میں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا کہ تمہیں طلاق دے دے، لیکن میری بات ماننے کے بجائے مسلسل مار کھایا جا رہا تھا۔ کہتا ہے جان سے بھی مار دو گے تو طلاق نہیں دوں گا۔ حاذق نے اسے کہا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر بے ساختہ مسکرائی۔ ہاں، اب شاویز ابراہیم کی سزا ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ I'm sorry، پلیز مجھے پلیز۔ اس نے فوراً سے شاویز کو چپ کروایا۔ وہ اتنی مسافت طے کر آئے تھے کہ انہیں ایک دوسرے سے کسی معافی تلافی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ کیا بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی؟ میرال نے اس کی آنکھ کے نیچے نیل کو چھوا۔ ہاں، لیکن اس تکلیف سے کم ہے جو تم نے مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں اور چھوڑ گئی، اس نے فوراً شکوہ دیا۔ حالانکہ دیکھنا تو اب چھوڑنا بنتا ہے۔ اس نے نچلا لب دبا کر مسکراہٹ روکتے اس کے زخمی چہرے کو نشانہ بنایا تو وہ خفگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہارے اس سانڈ بھائی نے میری کوئی ہڈی سلامت نہیں چھوڑی۔ بھائی بھی دیکھو تم نے کس طرح کے رکھے ہوئے ہیں۔ عمر میرا بزنس پارٹنر ہے جو آج کل جان بوجھ کے سارا کام میرے حوالے کر کے غائب ہو جاتا ہے، اور وہ حاذق، اس کا نام لیتے شاویز کی تیوری چڑھی۔ وہ کیسے ڈاکٹر ہے یار، منٹ میں زخمی کر کے چلا جاتا ہے اور فرسٹ ایڈ دینے بھی نہیں آتا۔ آخر میں آپ کے وہ وکیل صاحب جو مجھے دور سے گھورتا رہتا ہے، اس کے انداز دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی خفیہ مقدمہ تیار کر رہا ہے میرے خلاف۔ کسی دن میں سو رہا ہوں گا اور یہ نیند میں اٹھا کے مجھے عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہہ دے گا۔ اس نے جس قدر سہم کر کہا، میرال کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکی۔ مطلب پسے پردہ وہ تینوں سے ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ وہ اس کے بھائیوں کی اور بھی شکایتیں لگا رہا تھا اور وہ مسکرا کر سن رہی تھی۔ خونی رشتوں میں جتنی بھی دوری آ جائے، ایک ذرا سی قربت سے یہ دوریاں مٹ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے، آپ نے ابورشن نہیں کروایا، کیوں؟ یقیناً آپ کسی کی جان لے کر گناہ کا کام سرزد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں آپ کو بتا دوں جو نفرت آپ مجھ سے کرتی آئی ہیں اور جو آپ کے ارسلان کردیسی نے حقیقت چھپا کر دنیا کی نظر میں میری ذات کا سوالیہ نشان بنانے والی زیادتی کی ہے، یہ سب کچھ اس گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ میرال کا یوں آئینہ دکھانے پر ذکیہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں ڈھیروں شرمندگیاں ٹھہری۔ انہوں نے سامنے کھڑی پیچ کلر کی پشواس میں ملبوس دلہن بنی اپنی بیٹی کو دیکھا جو ہو بہو ان کا پرتو تھی۔ میرال، انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپانے کو ہاتھ آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی ان کا ہاتھ اس کے کندھے کے پاس پہنچا وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی، دونوں ہاتھ اٹھائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میرے پاس ماں ہے، آپ کی ضرورت نہ تو مجھے کبھی محسوس ہوئی اور نہ آگے کبھی ہوگی، اور آپ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ غلط تھا، میں دل سے آپ کے غم میں شریک ہوں۔ ان کا ہاتھ ہوا میں ملک رہ گیا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ ختم ہو گئے۔ اس ساری گفتگو میں پہلی دفعہ ان کے چہرے پر شدید تکلیف ابھری تھی، کہیں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، کبھی نہ جڑنے کے لیے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور نک سک سے تیار شاویز اندر داخل ہوا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا اور وہ اسے لینے آیا تھا۔ شاویز اندر آیا تو ذکیہ بیگم باہر چلی گئی۔ چلیں، اس نے ایک مسکراہٹ دبا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ 1 منٹ، دروازے کے پاس آ کر وہ رکا۔ تم ذکیہ پھپھو کو معاف کر دو۔ اوہ، تو یعنی وہ یقیناً سب کچھ سن چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری طرح کسی کمزور لمحے کی ضد میں آ کر اپنے اصل سے ہٹ کر کچھ کر بیٹھو۔ اور وہ چاہ کر انکار نہ کر سکی کیونکہ شاویز کی بات کا مفہوم وہ سمجھ رہی تھی۔ سبز گھاس پر سنہری کرسیاں اور میز سجی ہوئی تھی۔
موسم سرما کی میٹھی دھوپ میں ہر طرف مہمان گھومتے نظر آ رہے تھے۔ دن کی چمکیلی اور شفاف روشنی میں سبزہ آنکھوں کو نرم سکون بخش رہا تھا اور وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے مسکراتے ہوئے تصویریں بنوا رہے تھے۔ مجھے تو ابھی یہ سب خواب سا لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی نیند سے آنکھ کھلے گی اور میرا اتنا خوبصورت سا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شاویز کی چمکتی آنکھوں میں تحیر سا تھا۔ میرال ذرا سا مسکرائی، پھر اس کے ہاتھ پر زور سے چٹکی پڑی۔ شاویز کے منہ سے کڑاہٹ نکلی۔ ارے یار کیسی دلہن ہو تم، اپنے مجازی خدا کو سب کے سامنے چٹکیاں بھر رہی ہو۔ ابھی تو صرف ایک ہی چٹکی لی ہے مجازی خدا، اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اپنے خوف سے باہر نکل آئے۔ میرال کا شرارتی لہجہ اسے شرمندہ کر گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے پیار بھرے ان رشتوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، واقعی یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ فراق کے طویل کٹھن سفر کے بعد محبت اور تمناؤں کا ایک نیا سفر۔ ہمیں رنجشوں اور تنازع کو ہمیشہ عارضی اور محبت کو ہمیشہ دائمی سمجھنا چاہیے۔ دی اینڈ ختم شد۔ اللہ حافظ۔ ناول سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔